السلام علیکم. میری آج کی یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے ابھی فی سی پری میڈیکل کلیئر کیے ہیں اور ابھی وہ بی ایس نرسنگ یا الائڈ ہیلتھ سائنسز کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں. ان کے لیے میں ابھی دو پوائنٹ جو ہیں وہ ابھی شیئر کر رہا ہوں جو کہ ایڈمیشن لینے سے پہلے ان کو کنفرم کرنا ضروری ہے ورنہ بعد میں آپ کو کئی طرح کے پرابلم فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے ساتھ یونیورسٹی کا رجسٹر ہونا. جس بھی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے اس یونیورسٹی کو الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے ویب سائٹ پر جائیں اور اس کا نام جو ہے وہ چیک کریں کہ موجود ہے یا نہیں، کیونکہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کی ویب سائٹ پر جتنی بھی رجسٹرڈ یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر ان کے نام جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اگر یونیورسٹی کا نام موجود نہیں ہے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کی ویب سائٹ پر تو ایسی یونیورسٹی میں ہرگز ایڈمیشن نہ کریں ورنہ بعد میں آپ کو کئی طرح کے پرابلم فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے یونیورسٹی کا ہاسپٹل کے ساتھ MOU کا سائن ہونا. جس بھی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے اس یونیورسٹی نے جس ہاسپٹل کو شو کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہے اس ہاسپٹل آپ نے وزٹ کرنا ہے. صرف کالج کے ایڈورٹائزمنٹ پر نہیں جانا ہے کہ انہوں نے اس ہاسپٹل کا نام دیا ہے، بلکہ اس ہاسپٹل آپ نے وزٹ کرنا ہے اور وہاں کے HR سے یہ کویسچن کرنا ہے کہ فلاں یونیورسٹی کا اس ہاسپٹل کے ساتھ MOU سائن ہے یا نہیں ہے. اگر وہاں سے آپ کو کنفرم ہو جاتی ہیں کہ ہاں MOU سائن ہے تو اس کے بعد ہی ایڈمیشن لیں. اگر وہاں پہ MOU سائن نہیں ہے تو آپ کو گریجویشن کے بعد انٹرنشپ کے لیے کافی پرابلم فیس کرنا پڑتے ہیں. ان دو پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے بعد ہی ایڈمیشن لیں. لیکن ان دو پوائنٹ کے ساتھ میں ایک ایڈوائس بھی دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی یا کسی بھی پبلک یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن کریں. لیکن اس کا بھی آپ نے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل میں کے ویب سائٹ پر نام چیک کرنا ہے کہ پبلک یونیورسٹی وہاں پر رجسٹر ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے پبلک یونیورسٹی پر، کیونکہ آپ کو پبلک یونیورسٹی کئی طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں جو کہ پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشن ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں وہ نہیں کرتی. سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے پبلک یونیورسٹی پر اور اس کے لیے کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ ابھی سے اپلائی سٹارٹ ہیں. 26 جولائی کو ٹیسٹ بھی ہیں. سب سے پہلے کوشش کریں کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ہی آپ کا ایڈمیشن ہو. لیکن اگر وہاں پر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا تو سیکنڈ آپشن پر تو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے جو ہیں 3 کیٹیگری ہیں. ایک ایسا پرائیویٹ ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہیں جس کا اپنا ہاسپٹل ہوتا ہے جیسے کہ RMI ہے، نارتھ ویسٹ ہے. تو یہ ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جن کا اپنا ہاسپٹل ہے اور ان کا جو ایفیلیشن ہے وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن موجود ہے. سب سے پہلا کیٹیگری یہ ہے. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہیں انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ یونیورسٹی. ایسی یونیورسٹیز جن کا خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن تو نہیں ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی یونیورسٹی کو رن کرتی ہے. سیکنڈ کیٹیگری یہ ہے. اور تھرڈ کیٹیگری جو ہے وہ یہ ایسی ہیں کہ پرائیویٹ ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ تو ہوتے ہیں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ لیکن ان کا اپنا ہاسپٹل نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسرے جو اویلیبل ہاسپٹل ہیں ان کے ساتھ ان کا MOU سائن ہوتا ہے جو کہ میں نے دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈسکس کر لیا پہلے. یہ تھرڈ آپشن میں آتی ہے. تو ان پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے. اگر آپ کا خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو ایسا پرائیویٹ ایفیلیٹ انسٹیٹیوٹ جن کا اپنا ہاسپٹل ہو ان کالجز میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے جن میں رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ آتا ہے، نارتھ ویسٹ انسٹیٹیوٹ آتا ہے، لائف کیئر انسٹیٹیوٹ آتا ہے. یہ ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جن کا اپنا ہاسپٹل بھی ہے اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن بھی موجود ہیں. سب سے پہلے آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے. لیکن ان کا جو فیس ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے. اگر آپ ان کے فیس کو افورڈ نہیں کر پاتے تو پھر ان کے بعد دوسرے جو ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ہیں انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز. تو پھر آپ ڈائریکٹلی ایسے انسٹیٹیوٹ کی طرف نہ آئیں جن کا اپنا ہاسپٹل موجود نہیں ہے بلکہ انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی کی طرف جائیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے ساتھ رجسٹر ہو. تو انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی کا فائدہ یہ ہے کہ پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشن ہیں جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں وہ آپ کو وہ فیسلٹی نہیں دیتی جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی آپ کو دیتی ہیں. ہونا تو چاہیے کہ آپ انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں لیکن کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا ایڈمیشن وہاں پہ نہیں ہوتا تو
پھر آپ لاسٹ آپشن آپ کے پاس جو بچتا ہے وہ ہوتا ہے پرائیویٹ ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ وتھ خیبر میڈیکل یونیورسٹی، بٹ ان کے ساتھ تو ہاسپٹل اپنا نہیں ہوتا، ان کا ایم یو سائن ہوتا ہے. سو ایم یو آپ نے کنفرم کرنی ہے کہ ایم یو سائن ہے، وہ آپ نے خود ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے کنفرم کرنی ہے، تو اس کے بعد آپ نے ایڈمیشن کرنا ہے. لیکن 2 پوائنٹ جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں، ایم یو کا سائن ہونا اور الائٹ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے ساتھ رجسٹر ہونا بہت ضروری ہیں، چاہے پبلک یونیورسٹی ہو چاہے پرائیویٹ یونیورسٹی ہو. اور نیکسٹ ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ جتنی بھی الائٹ ہیلتھ سائنسز کی فیلڈز ہیں، چاہے ریڈیالوجی ہیں، انستھیزیا ہیں، ڈینٹل ہیں، سرجیکل ہیں، ایمرجنسی کیئر ٹیکنالوجی ہیں، یہ جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کی رینکنگ آپ کے لیے ان کی رینکنگ کروں کہ کون سا فیلڈ آپ کے لیے بیسٹ ہیں.